غزہ، ماسک آف دی پیسٹرچ، نیزرت اور بائی دی وے ریور آف جارڈن۔ داؤد نے حسب معمول غیر سنجیدگی سے سب کو آنکھوں میں شرارت کی چمک لیے دیکھا، اپنی ناک کو دونوں انگلیوں میں کس کر جھٹکا دیا اور پھر ورزش کرنے کے انداز میں دونوں بازو ہوا میں پھیلائے۔ فلسطین نے تشدد کو جنم دیا۔ اگر فلسطینی نہ ہوتے تو ہم سب امن اور چین اور سکھ کی بانسری وغیرہ اگرچہ بے سری لیکن بجا رہے ہوتے۔ ہمارے بھائی ہیں یارا، رحمان گل نے اسے گھورا۔ داؤد نے سینے پر ہاتھ باندھ دیے۔ میرے بھی ہیں اور میری بھی ہیں، صباحت نے زبان کا پٹاخہ چلا کر تائید کی۔ تم بات کرو داؤد، اظہار نے انگلی اٹھا کر اسے جیسے حکم دیا۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنی تاریخ سے روگردانی کرتے آئے ہیں اور اس مسخرے پن کے رویے نے انہیں قوم نہیں ایک مذاق بنا دیا ہے۔ تھینک یو یار۔ داؤد نے پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر جھک کر سر ہلایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سراسر قصور فلسطینیوں کا ہے۔ انہوں نے قوت کو اور بین الاقوامی غنڈہ گردی اور ناانصافی کو یس سر نہیں کہا اور امن کی شاخ اور فاختہ وغیرہ سے روگردانی کرتے ہوئے احتجاج کیا، اور اسی احتجاج سے تشدد اور دہشت گردی کی پہلی کونپلیں پھوٹیں۔ وہ ذمہ دار ہیں۔ محمود درویش بھی درویش نہ رہا۔ پین ایم کے بلاسٹ ہوتے ہوئے طیاروں کا منظر مجھے تو اتنا حسین لگا تھا کہ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اور پھر ڈارلنگ لیلا خالد، انہوں نے راستہ دکھایا، ورنہ ہائی جیکنگ سے کون واقف تھا؟ یہی ذمہ دار ہیں۔ اور تم سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی؟ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافی بلکہ غنڈہ گردی ان کے ساتھ نہیں ہوئی؟ دانش کی گہری پاٹ دار آواز ہال میں گونجی۔ اگر ایسا ہوتا تو برادر یاسر عرفات آگے بڑھ کر انکل کلنٹن اور بھائی اسحاق سے دست پنجہ نہ لیتا۔ داؤد بولا، بہرحال یہ آغاز تھا، پھر خیر سے افغانستان آ گیا۔ جہاد افغانستان، رحمان گل نے لقمہ دیا۔ جی بالکل، اور اس کے فال آؤٹ سے آپ آگاہ ہیں۔ ہیروئن، کلاشنکوف اور ایسے جرنل جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن وہ فاتح افغانستان تھے۔ ایسے جینٹس جنہیں اپنے ملک کی خبر نہ تھی اور وہ افغانستان کے چپے چپے کو جانتے تھے اور جلال آباد میں آباد تھے۔ ہاں داؤد، دانش سر ہلا رہا تھا اور تعصف اس کے چہرے کو مزید سیاہ کرتا تھا۔ ہم نے ایک شاندار جہاد کیا۔ ہماری فوج کا رخ ادھر کی بجائے ادھر ہو گیا اور ہم نے اپنی زمین کی محبت محسوس نہ کی۔ ہم افغانستان کے بارے میں پرتشویش رہتے تھے۔ میری خواہش ہے کہ شوبھا نے بالآخر بولنے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں میری کیا خواہش ہے۔ ہاں، اظہار نے رحمان گل کو پہلی بار گھور کر نہ دیکھا۔ اپنے وطن میں ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کی زمین کے لیے ہم ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ اسٹریچرز چونکہ قدیمی ہو چکے تھے اس لیے ان کے پہیوں کو جوڑوں کا درد لاحق تھا اور وہ بہت آواز کرتے تھے، اور ڈائسیکشن ہال میں بچرز کی بک بک کے علاوہ خاموشی تھی۔ اسی لیے ایک اسٹریچر جب چوں چوں چرخ چوں کرتا اندر آیا، خود بخود تو اندر نہیں آیا، اسے بابا ننھے میاں بمشکل دھکیلتا اندر لا رہا تھا، اور بابا ننھے میاں کا اسٹریچر ہمیشہ ایک لاوارث لاش کو جھلاتا ہوا اندر آتا تھا۔ تو وہ اسٹریچر اندر آیا۔ بچرز نے بک بک منقطع کر کے ادھر دیکھا اور مسرت سے مغلوب ہو کر ادھر دیکھا کہ شاید چیڑ پھاڑ کے لیے ایک اور مردہ دستیاب ہو جائے۔ یہ میرا ہے۔ نا جی، کمند علی بولے، ہم نے تو ایڈوانس بکنگ کروا رکھی ہے، اب ہماری باری ہے۔ شوبھا نے آگے ہو کر اس کا معائنہ کیا۔ ستار نقوی نے کہا تھا کہ مردے انتظار کر سکتے ہیں، زندہ نہیں۔ چنانچہ ستار نقوی اس چرخ چوں اسٹریچر پر منہ کھولے انتظار کر رہا تھا اور ایک منجمد مسخرے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ صاف تھا، کوئی زخم نہ تھا۔ نیچے بدن میں جانے کہاں کہیں ایک یا شاید دو راہ سے بھٹک جانے والی گولیاں تھیں، اور وہ منہ کھولے انتظار کر رہا تھا۔ اس کھلے منہ میں تالو اور دانت بھی موت کی زردی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ پیچھے ہٹی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہری ہونے لگی۔ شوبھا
اظہار سب سے پہلے آگے آیا۔ ارے ارے، کمند علی خان، اس کا بازو تھاما۔ طبیعت ناساز ہو رہی ہے کیا؟ صرف نور الہدیٰ نے شوبھا کو نہیں، اسٹریچر پر اکڑی لاش کو دیکھا اور اس کے چہرے کی پہچان کی اور ایک ہچکی بھر کے گلے پر ہاتھ رکھ کر اسے دباتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ باری باری سب بچرز کے چہرے زرد ہو گئے، اس کے تالو کی زردی کی طرح۔ شوبھا ان کے ہاتھوں اور سہاروں سے ٹوٹ کر الگ ہوئی اور اسی طرح پیٹ پر ہاتھ رکھے دوری ہوتی ہوئی اندھا دھند بھاگتی ہوئی ہال سے باہر نکل گئی۔ باہر دنیا وہیں کی وہیں تھی اور دھوپ چمک رہی تھی۔ اس کے اندر جو کچھ تھا باہر آنے لگا۔ اس کے بدن کا سرد اس کی کہہ کے دھچکوں سے جھولتا اور زمین کی سطح تک جھکتا چلا جاتا تھا۔ آنکھوں میں سے نکلتا پانی رخساروں پر راستے بناتا کہہ کے ڈھیر پر گرتا تھا۔ وہ ناک صاف کرتی اور ایک بیمار بھیڑ کی طرح ڈکراتی وہیں بہت دیر جھولتی رہی اور اپنے آپ کو بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ اٹھی تو اس کی ٹانگوں میں جان نہ تھی۔ فاکسی فوراً سٹارٹ ہو گئی، اگرچہ وہ کچھ دیر پہلے اسی سناٹے اور خالی پن میں سے گزر کر کالج پہنچی تھی، لیکن اب اسی میں دوبارہ داخل ہوتے ہوئے وہ جھجکی۔ اس سناٹے کے اندر کوئی ٹوٹنے والی شے تھی جو شاید اس کی فاکسی کی پھٹ پھٹ سے ریزہ ریزہ ہو سکتی تھی۔ اس کی کرچیاں بم سپلٹرز کی طرح فضا میں اڑ سکتی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہتا جاتا تھا اور وہ بار بار اسے ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتی، لیکن گدلی ونڈ شیلڈ کے آگے جو کچھ دکھائی دیتا تھا ایک آبی پردے کے آگے دکھائی دیتا تھا۔ راستے دھندلا رہے تھے۔ حصہ سوم، باب نمبر 6۔ اعجاز اور بشیر نے سر اٹھا اٹھا کر گلی کے اندر دیکھا۔ اعجاز نے آخری بار اپنی حسرت ناک کیفیت کے ساتھ چمٹا رہنے کی کوشش میں خواہش کی کہ کاش اس وقت وہ یہاں موجود ہونے کی بجائے کسی اور جگہ پر ہوتا، مگر اب وقت نہیں تھا۔ وہ دونوں بےتاب ہاتھوں سے مجمع کو جدا کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ علی احمد کے گھر کے دروازے پر لوگوں کی پسینے میں بھیگی ہوئی بھیڑ آپس میں رگڑے کھا رہی تھی، جس سے دروازے کی چوگاٹ بھی نم آلود ہو گئی تھی۔ گھر کے اندر ایک شور تھا۔ بیٹھک کی اکلوتی کھڑکی بند ہونے کے باعث کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اعجاز اور بشیر بھیڑ کی دھکیل کے بیچ پھسلتے پھسلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ 4-5 آدمی علی احمد کی چارپائی پہ جھکے ہوئے تھے۔ چارپائی پہ علی احمد اونچی آواز سے کرا رہا تھا۔ 2 آدمیوں نے اس کی دائیں ٹانگ کو سہل ہاتھوں اٹھا رکھا تھا۔ تیسرا آدمی ایک چوڑی سی پٹی ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک پنڈلی کی نلی کے گرد بل دے دے کر کستا جا رہا تھا۔ علی احمد نے کراہتے ہوئے اپنے اوپر جھکے ہوئے چہروں میں اعجاز اور بشیر کی شکل دیکھی، مگر پہچان کا کوئی نشان ان آنکھوں میں پیدا نہ ہوا۔ 3 جگہ سے ہڈی ٹوٹی ہے۔ ایک محلے دار نے اعجاز اور بشیر کو پہچان کر اطلاع دی۔ توبہ توبہ، ایک دوسرا کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا۔ ہاکیوں سے مار مار کے نلی چورا چور کر دی ہے۔ گھر کے اندر کھلنے والے دروازے کا ایک پٹ نیم دا تھا۔ اعجاز اس گھر کے اندر کبھی نہ گیا تھا، مگر اس وقت وہ ضبط نہ کر سکا۔ وہ علی احمد کی چارپائی سے ہٹ کر گھر کے اندر کھلنے والے دروازے تک گیا۔ صحن میں عورتوں کے جھرمٹ کے اندر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اس کے سامنے کی 2 عورتیں ایک لمحے کے لیے جدا ہوئیں تو اسے ایک جھلک دکھائی دی۔ زمین پر ایک جسم بے سود پڑا تھا، جسے کڑے ہوئے سرخ پھولوں والی سوزنی سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اس سوزنی کے دامن سے 2 سیاہ پیر جھانک رہے تھے، جو ایک دوسرے سے اتنی چوڑائی پہ پھیلے تھے کہ معلوم ہوتا تھا بدن سے چیر کر جدا کر دیے گئے ہیں۔ بشیر جو گھر کے اندر آتا جاتا تھا، دروازے سے گزر کر اعجاز کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اعجاز وہاں سے ہٹ آیا۔ کچھ دیر کمرے میں کھڑا رہنے کے بعد اس نے دوسری دیوار کے ساتھ جا کر ٹیک لگائی اور پاؤں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر آنکھیں بند کر لیں۔ ریڑا آ گیا ہے، کسی نے آواز دی۔ اعجاز نے آنکھیں کھول کر دیکھا، گلی میں ایک ہموار پھٹے اور ویگن کے بوسیدہ ٹائروں والی گاڑی کھڑی تھی، جس کے آگے خچر جتا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اعجاز نے 6 آدمیوں کو
علی احمد کا کراہتا ہوا جسم اٹھا کر باہر لے جاتے اور ریڑے پر لاتے ہوئے دیکھا۔ سول ہسپتال لے چلو۔ سول ہسپتال؟ کئی آوازیں ایک ساتھ اٹھیں۔ خچر چل پڑا۔ اور بی بی؟ کسی نے پوچھا۔ اوئے مائی کو کون لے جائے گا؟ دوسرے پھیرے، کسی نے جواب دیا۔ بات ہو گئی ہے، اس پھیرے میں جگہ نہیں ہے۔ اعجاز کو محسوس ہوا جیسے وہ اس منظر سے الگ کہیں بیٹھا ہے اور اس قصے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، یا جیسے کوئی خواب خیال کی بات ہو۔ بشیر صحن کی جانب سے داخل ہو کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پھر خاک کا رنگ اڑ رہا تھا۔ زیادتی کر گئے ہیں، وہ بولا۔ اعجاز نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ آوے والے ہی تھے، بشیر پھر بولا۔ حمید کی کرتوت ہے۔ اعجاز نے آنکھیں کھول کر بشیر کو دیکھا۔ بچ گئی ہے، اس نے ہولے سے بچ گئی ہے، اس نے ہولے سے پوچھا۔ ہاں، مارا وارا نہیں، بشیر نے کہا، مگر زیادتی کر گئے ہیں۔ ایک محلے دار ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ 6 آدمی تھے، وہ بولا۔ دنادن گھر میں گھسے اور منٹوں میں قصب کر کے چلے گئے۔ پرچہ کٹاؤ جی، دیر کیوں کر رہے ہو؟ سارا محلہ گواہ ہے، زیادتی کے دوران شاید گلا دب گیا تھا، بشیر نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ نیلے نشان پڑے ہوئے ہیں، سانس چل رہی ہے، اللہ زندگی دینے والا ہے۔ اعجاز کے اندر انتقامی جذبہ اتنی تیزی سے اٹھا کہ اس نے چاہا علی احمد اور کنیز میں سے ایک اپنی جان سے چلا جائے تاکہ قتل کا پرچہ ہو۔ چھوٹے موٹے مقدمے سے تو حمید کی پارٹی بچ نکلے گی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ جذبہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ اتنی ہی تیزی کے ساتھ اعجاز کو اپنی بے بضاعتی کا احساس ہوا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں میچ کر سر گھٹنوں پہ ٹیک دیا۔ کچھ دیر کے لیے بشیر اٹھ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اعجاز نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو کمرہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ صرف 2 جوان لڑکے خاموش چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ اعجاز کی آنکھوں کے سامنے وہ بیسیوں منظر گھوم گئے۔ جب اس کی آمد پر علی احمد کچھ دیر کے لیے گھر سے چلا جاتا تھا اور اس کمرے میں کنیز کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی تھی۔ بشیر نے صحن کے دروازے سے سر نکالا۔ اوئے ریڑے والا کہاں مر گیا ہے؟ اس نے پکار کر کہا۔ آ رہا ہے بھائی، آ رہا ہے، 2 منٹ صبر کرو، کسی نے گلی کے دروازے سے جواب دیا۔ 2 منٹ کرتے کرتے گھنٹہ ہو گیا ہے، بشیر بولا۔ لڑکی کی جان گلے میں اٹکی ہے، کوئی اور ریڑا کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ 2 آدمی ریڑے کے پیچھے گئے ہیں بھائی، اب کوئی دیر نہیں، صبر کرو۔ محلے دار گلی کے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا۔ پلس کو موقع دکھانے سے پہلے باڈی کو اٹھانا مناسب نہیں۔ پلس کی ماں کی، بشیر نے گالی دی، تم ریڑے کا بندوبست کرو۔ بشیر واپس صحن میں چلا گیا۔ محلے دار بڑبڑایا۔ چوک سے زمین پر جسم کا خاکہ کھینچتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، بقوے کے بارے میں سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں۔ کیوں جی؟ اعجاز بے علم سی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ محلے دار اعجاز کی خالی خالی نظروں سے گھبرا کر پلٹ گیا۔ تفتیش کے لیے یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں، جاتے جاتے وہ بولا۔ اعجاز کو یکدم یہ احساس ہوا کہ ابھی ریڑا آئے گا اور کنیز کا جسم ہاتھوں میں اٹھا کر اسی کمرے کے راستے باہر لے جایا جائے گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے خیال میں اس نے یہ منظر دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر شام پڑ رہی تھی۔ اعجاز کسی سے بات کیے بغیر گلی سے نکلا اور چل پڑا۔ شفاف آسمان پہ آدھے چاند کی روشنی پھیل گئی۔ گرم ہوا کے جھونکے خشک کھیتوں سے گرد کے چھوٹے بڑے بگولے اڑ رہے تھے۔ آندھی آئے گی، اعجاز نے بے خیالی سے سوچا۔ صبح کے وقت جب وہ جلسے کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا تو اپنا بائی سائیکل پیچھے چھوڑ گیا تھا اور شہر تک کا چند میل رستہ اس نے بس پکڑ کر طے کیا تھا۔ اس وقت واپسی پر تانگے اور بسیں اس کے پاس سے گزرتی جا رہی تھیں، مگر اسے سواری کا خیال تک نہ آیا تھا۔ وہ پیدل چلتا رہا۔ اعجاز نے دن بھر سوائے پانی کے 10-12 گلاسوں اور چند پکوڑوں کے کچھ بھی حلق سے نہ اتارا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے علی احمد کی بیٹھک میں بیٹھے بیٹھے اسے متلی ہونے لگی تھی اور اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کی اشتہا ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اب گھر میں قدم رکھتے ہی اسے سخت بھوک لگنی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا۔ گھر کے ماحول سے
اور سکینہ کے وجود سے جو نامعلوم سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا وہ بغیر جانے بوجھے ہوئے غائب ہو چکا تھا۔ اعجاز کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ اس وقت گھر جائے جب سب کھا پی کر فارغ ہو چکے ہوں۔ اس کا کھانا چولہے کے پاس لپٹا لپٹایا پڑا ہوتا تھا جسے وہ اکیلا بیٹھ کر کھاتا اور پھر جا کر چارپائی پہ لیٹ جاتا تھا۔ اس وقت سکینہ کے پاس پڑوس کی کوئی عورت آ بیٹھی ہوتی۔ گرمیوں کی راتوں میں دونوں عورتیں چارپائی پہ بیٹھی دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتی رہتیں۔ اعجاز اکثر ان کی نیچی نیچی باتوں کی آڑ میں منہ پھیر کر سو جایا کرتا تھا۔ آج کوئی دوسری عورت گھر میں نہ آئی تھی۔ سکینہ اور سرفراز کھانا کھانے کے بعد ابھی چولہے کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ان کے آگے سالن کی تھالیاں پڑی تھیں جو انہوں نے روٹی سے پونچھ پانچ کر صاف کر دی ہوئی تھیں۔ اعجاز پہلے اس چوڑی چارپائی کے پاس رکا جس پہ جڑواں بھائی حسن اور حسین سو رہے تھے۔ پھر وہ جا کر چولہے کے پاس پیڑھی پہ بیٹھ گیا۔ ذہن کے سن ہونے نے اس کے دل کو بے جھجک کر دیا تھا۔ سکینہ نے اسے اجنبی سی نظروں سے دیکھا۔ کیا پکا ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ اوجری، سرفراز نے جواب دیا۔ اعجاز نے حلق سے ناگوار سی آواز نکالی۔ گھر میں انہیں علم تھا کہ اعجاز کو اوجری نہ بھاتی تھی جبکہ سکینہ اور سرفراز اسے شوق سے کھاتے تھے۔ کچھ اور ہے؟ اعجاز نے سکینہ سے پوچھا۔ سکینہ کی بجائے دوبارہ سرفراز نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ سکینہ نے اد جلی لکڑی سے چولہے کی راکھ اتل پتل کر کے چند انگارہ کوئلے ننگے کیے اور اوپر لکڑی جما دی۔ پھر اس نے روٹیاں گرم کرنے کو دسترخوان سے توا صاف کیا۔ رہنے دو، اعجاز نے کہا، نرم ہی ہوں گی، کھا لوں گا۔ سکینہ نے خاموشی سے دوبارہ اعجاز پہ نگاہ ڈالی۔ اس کی پہلی نگاہ میں جہاں اجنبیت اور ملال تھا، اب دوسری نگاہ میں انکار اور مزاحمت تھی، جیسے کہ اسے اپنی رنجیدگی کا حق واپس مل گیا ہو۔ اس نے اعجاز کی بات انسنی کر کے چولہے میں پھونک ماری تو لکڑی نے آگ پکڑ لی۔ پھر وہ لپٹی ہوئی روٹیاں ایک ایک کر کے توے پر سینکنے لگی۔ اس کے چہرے پہ ناگواری تھی، نظریں دوسری جانب مڑی تھیں اور انداز سے ظاہر تھا کہ جیسے اس کو کسی انجان شخص کے لیے بیگار کرنی پڑ رہی ہو، مگر ساتھ ہی اس کے سر کے جھکاؤ اور ہاتھوں کی جنبش میں مکمل دھیان کی کیفیت تھی، جیسے کسی گہرے عمل میں منہمک ہو۔ اس نے سرفراز کو سر کا مختصر لا تعلق سا اشارہ کر کے کہا، اچار لے آؤ۔ سرفراز اٹھ کر اندر سے اچار کا پیالہ اٹھا لایا۔ سکینہ نے دوسرے پیالے میں اوجری کا سالن ڈالا اور منہ دوسری جانب پھیر کے پیالے کو اعجاز کی طرف کھسکا دیا۔ اعجاز لقمے کو بوٹیوں سے بچاتے ہوئے شوربے کے ساتھ اچار کی پھانک لگا کر کھانے لگا۔ لالا، تم اوجری کیوں نہیں کھاتے؟ سرفراز نے پوچھا۔ مجھے پسند نہیں۔ پسند کیوں نہیں؟ کیوں کی کیا بات ہے؟ مجھے اس سے بو آتی ہے۔ لالا، مزے کی ہوتی ہے۔ اعجاز برا سا منہ بنا کر کھاتا رہا۔ گاؤں کے ترخان نے بچوں کے جوڑے کے لیے ایک بھدی سی ریڑھی بنا کر دی۔ سرفراز نے اور کوئی کام نہ پا کر پاس کھڑی ہوئی ریڑھی پر دونوں ہاتھ جمائے اور منہ سے چھک چھک کی آوازیں نکالتا ہوا اسے صحن میں آگے پیچھے دھکیلنے لگا۔ اعجاز بھوک کی شدت سے چاروں کی چاروں روٹیاں کھا گیا۔ سکینہ وہیں بیٹھی منہ پھیر کر اپنے آپ کو پنکھا جھلتی رہی۔ سرفراز نے ریڑھی کے کھیل سے اکتا کر نلکے سے پانی پیا اور اپنی چارپائی پہ جا لیٹا۔ کھانا ختم کر کے اعجاز نے پانی پیا، کلی کی اور اپنے بستر پہ جا کر لیٹ گیا۔ لالا، اوجری کیا ہوتی ہے؟ سرفراز نے سوال کیا۔ میدا ہوتا ہے۔ یہ میدے میں کیا کرتی ہے؟ کھانا ہضم کرتی ہے۔ اوجری تولیے کی شکل کی نہیں ہوتی؟ ہاں، اس تولیے کے اندر سے ہاضمہ کرنے والی دوائیاں نکلتی ہیں۔ دوائیاں؟ ہاں۔ سکینہ کھانے کے برتن سنبھال کر بچوں کی چارپائی پہ آ لیٹی تھی۔ اعجاز کا ذہن معطل تھا، مگر ایک صورت ایسی تھی جو اس کی آنکھوں کے پردوں پہ منعکس تھی اور ہٹتی نہ تھی۔ سرخ پھولوں والی سوزنی سے نکلے ہوئے دو سیاہ پیر جن کی انگلیوں کے ناخن زرد تھے، مختلف سمتوں میں مڑے ہوئے وہ پیر جو صحن کے فرش پر یوں دور دراز پڑے تھے کہ سوزنی کے تلے پھیلی ہوئی ٹانگوں کا اندیکھا نقشہ ابھارتے تھے۔ کینچی کے پھلوں کی سی سیاہ پٹھے دار مضبوط ٹانگیں
اعجاز کا ذہن مفلوج اور بدن شل تھا، مگر اس کے تصور میں آگ لگی تھی۔ چند گھنٹے قبل اس کے سارے جسم کے اندر متلی کی کیفیت تھی، پھر غضب اور انتقام کے جذبے نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اس کے بعد مرحلہ در مرحلہ اس کی حالت آخر اس انہونی کیفیت کو پہنچی تھی، جہاں وہ چارپائی پہ لیٹا چھوٹے سے چاند کی روشنی میں ٹکٹکی بندھے سکینہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ رات گرم تھی اور سکینہ اس کے ساتھ والی چارپائی پہ ٹانگیں لمبی پھیلائے سیدھی پشت پہ لیٹی تھی۔ ململ کے کرتے میں اس کے بدن کی گولائیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کے دودیا پیر ایک دوسرے سے مختلف رخ پہ ڈھلے تھے۔ اعجاز کو علم تھا کہ ان انگلیوں کے ناخن گول اور گلابی تھے۔ اگر وہ درست ہوش و حواس میں ہوتا تو جس حادثے سے گزر کر آیا تھا اس کے بعد اپنی خواہش کے رخ کی اس حیرت ناک تبدیلی سے پریشان ہو جاتا، مگر اس وقت اس کے احساس زیاں نے اس کی گونگی چاہت کو ہر شے سے مبرہ ایک ایسی زندگی عطا کی تھی کہ وہ جا کر سکینہ کے پہلو میں لیٹ جانا چاہتا تھا۔ اس کے دوسری جانب سرفراز کی چارپائی تھی۔ سرفراز بے حرکت لیٹا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اعجاز نے سوچا کہ سرفراز سو چکا ہے۔ وہ اٹھنے کو چارپائی سے ہلا۔ لالا، سرفراز بول اٹھا۔ اعجاز چونک کر اچھل پڑا۔ اوئے نامراد، سوتے سوتے دل ہلا دیتے ہو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، سرفراز نے ڈر کے جواب دیا۔ بولو بولو، کیا بات ہے؟ اعجاز نے سختی سے کہا۔ مجھے اوجری سے بو نہیں آتی۔ خدا کی مار اوجری پر، اس کا پیچھا بھی چھوڑے گا یا نہیں؟ سو جا، سویرے تو نے اسکول نہیں جانا۔ لالا، 4 چھٹیاں ہو گئی ہیں، ساری رات جاگنے کی چھٹیاں تو نہیں ہوئیں۔ لالا، میں نے آج سویرے بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ کہ 4 چھٹیاں ہیں۔ بتایا ہوگا، چل اب سو جا۔ تیرا لالا ہوش میں ہو تو کوئی بات یاد رکھے، سکینہ منہ پرے کیے کیے بولی۔ سکینہ کی اس پہل سے اعجاز کو علم ہوا کہ گو سکینہ کا چہرہ دوسرے رخ پہ رہا تھا، مگر اس عورت کے بدن میں اعجاز کی نظروں کی خبر مسلسل رہی تھی۔ آخر جب چھٹی 7ویں کا چاند ڈھلتا ڈھلتا گھر کی منڈیروں کو آ لگا اور آسمان پہ روشنی بجھ سی گئی تو اعجاز نے لیٹے لیٹے سر موڑ کر سرفراز کے سونے کی آواز پہ کان لگائے۔ سرفراز کی سانس گہری اور ہموار چل رہی تھی۔ اعجاز اٹھ کر سکینہ کی چارپائی کے برابر جا کھڑا ہوا۔ اندھیرے میں اسے دکھائی نہ دیا کہ وہ سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ اعجاز نے جھک کر دیکھا، سکینہ کا چہرہ دوسری جانب کو مڑا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اعجاز نے ایک بازو اس کی کمر کے نیچے اور دوسرا گھٹنوں تلے داخل کیا اور ہولے سے اسے پرے کھسکا دیا۔ سکینہ کے بدن نے ہلکی سی مزاحمت کی، جس سے اس کا وزن معمول سے بھاری اٹھا۔ اعجاز اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی سکینہ نے پہلو بدلا اور اعجاز کی جانب پشت کر دی۔ چند منٹ انتظار کرنے کے بعد اعجاز نے ایک ہاتھ سکینہ کے پہلو پر رکھ دیا۔ سکینہ کی جلد میں مہین سی جھرجھری پیدا ہوئی اور رک گئی۔ دیر تک دونوں بے حرکت لیٹے رہے، پھر نہایت آہستہ آہستہ جیسے خون کی حدت سے بدن میں قوت آتی ہے، سکینہ کے بدن میں معمولی سا اکڑاؤ پیدا ہوا، مگر اس نے اپنی پشت نہ بدلی۔ اب نیند اعجاز کے سر کو اس طرح چڑھی جیسے زمین کے کسی کونے سے کالی آندھی اٹھ کر دیکھتے ہی دیکھتے جہان پہ چھا جاتی ہے۔ گرم آسمان پہ ایک ٹٹیری کی ترسی ہوئی چیخوں کی آواز نے اچانک معصوم بچوں کو خواب میں چونکا دیا۔ سکینہ نے انہیں تھپکنا شروع کر دیا۔ اعجاز کو بھی اس بات کا فہم نہیں تھا، مگر خواب میں جانے سے پہلے اس کے بدن میں ایک دور کا علم تھا کہ اس ایک شام میں اس پر سے ایک واردات کا گزر مکمل ہو چکا تھا۔ وہ سکینہ کی کمر کے نشیب میں ہاتھ رکھے رکھے سو گیا۔ صبح سکینہ نے رات کی باسی روٹی پہ چٹکی بھر نمک چھڑکا اور گھی میں تل کر اسے چائے کی پیالی کے ساتھ اعجاز کے آگے رکھا تو سکینہ کا رنگ نکھرا ہوا، آنکھیں چمکدار اور جسم بھرا بھرا باثمر دکھائی دے رہا تھا، مگر اعجاز کے دل میں رات کا پہاڑ گزرنے کے بعد بھی پہلے روز کی کسک باقی تھی۔ اسے ایک احساس تھا کہ وقت کسی طور ہاتھ سے نکلا جاتا ہے۔ اس نے حسن کو گود میں لیے لیے ناشتہ کیا۔ روٹی ختم کر کے اس نے 2 گھونٹ چائے ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی آتا ہوں، اس نے سکینہ سے کہا۔ سکینہ اسے بے تاب سی سوالیہ نظروں سے باہر جاتے ہوئے
دیکھتی رہی۔ لالا میں بھی چلوں؟ سرفراز نے اچک کر پوچھا۔ تم بیوی کے پاس رہو، یہ کہہ کر اعجاز دروازے سے باہر نکل گیا۔ شہر میں علی احمد کی گلی ویران پڑی تھی۔ یقین نہ آتا تھا کہ صرف 16 گھنٹے پیشتر یہاں پہ ایک طوفان کھڑا تھا۔ اعجاز نے تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے علی احمد کا نوعمر بھتیجا نکلا۔ اعجاز علی احمد کے بارے میں دریافت کر رہا تھا کہ پٹ کے پیچھے سے علی احمد کی بیوی کی آواز آئی۔ اس نے اعجاز کے سلام کا جواب دے کر بتایا کہ اس کا خاوند ابھی ہسپتال میں ہے۔ اعجاز نے کنیز کے بارے میں پوچھا تو علی احمد کی بیوی ایک لہجے کو ہچکچائی، پھر بولی، وہ بھی ادھر ہی ہے۔ اعجاز سائیکل پہ سوار ہو کر ہسپتال کو چل دیا۔ علی احمد کی داہنی ٹانگ پر ٹخنے سے لے کر آدھی ران تک پلستر لگا تھا۔ ہسپتال کی آہنی چارپائی کے فریم سے ایک رسی لٹک رہی تھی، جس کے سرے سے بندھی ٹانگ بستر سے اوپر چھت کی جانب اٹھی تھی۔ علی احمد پشت پہ سیدھا لیٹا تھا۔ اس کے چہرے پہ جگہ جگہ پٹیاں چپکی تھیں۔ اعجاز کے منہ سے الیک سلیک کے الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ کئی لمحوں تک دونوں گنگ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اعجاز نے تعصب سے سر ہلایا اور علی احمد کی چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میرا کیا گیا ہے چودھری؟ پھر علی احمد درد سے بولا، 2-4 ہڈیاں ہی ٹوٹی ہیں، جڑ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے الفاظ ہوا میں اٹکے رہے۔ میرا کیا گیا ہے چودھری؟ میرا کیا گیا ہے؟ اس نے ہولے سے دہرایا۔ اعجاز خاموش بیٹھا رہا۔ اسے ہمت نہ ہوئی کہ کوئی اور بات کرے۔ آخر کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا، پولیس میں رپورٹ کرائی؟ کیا فائدہ؟ علی احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے رپورٹ کرو، محلے دار بھی کہتے ہیں رپورٹ کرو، میں کہتا ہوں پولیس کوئی ان کو پکڑے گی؟ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، پولیس الٹا مجھ سے پیسے کھائے گی۔ میری تو درخواست اتنی ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں، بس شکر کروں گا۔ علی احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کنیز؟ اعجاز توقف سے بولا، اس کا کیس تو سیدھا ہے، ڈاکٹری رپورٹ۔ گواہی کون دے گا؟ علی احمد بات کاٹ کر بولا، میرے گھر کی عورتیں۔ نا چودھری، ہم غریب لوگ ہیں مگر عزت دار ہیں۔ میرے دادا نے یہ گھر بنایا تھا، میرا باپ اسی گھر میں پیدا ہوا، میں نے بھی یہیں جنم لیا۔ محلے میں سب سے تعلق واسطہ ہے۔ مردوں کے لیے جسم پر سوٹے کھانا کوئی بیزتی نہیں، مگر گھر کی عورت کو عدالت کا منہ دکھانا مر مٹنے والی بات ہے۔ علی احمد رکا۔ لڑکی کی بات تو ویسے بھی ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی؟ اعجاز نے پوچھا۔ وہ گئی۔ گئی؟ اعجاز کا منہ کھل گیا۔ کہاں گئی؟ کوئی خبر نہیں۔ ڈاکٹروں نے ٹیکے لگائے، دیکھ بھال کی، شام کو گولیاں دے کر سلا دیا۔ ابھی میرے بھائی نے آ کر بتایا ہے کہ راتوں رات اٹھ کر بشیر کے ساتھ نکل گئی ہے۔ بشیر کے گھر والوں کو بھی علم نہیں کہ کہاں گیا ہے۔ اعجاز خاموش بیٹھا، علی احمد کا منہ دیکھتا رہا۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا، مگر یوں کہ جیسے ساری دنیا سے سوال کر رہا ہو اور جواب کی توقع نہ رکھتا ہو۔ علی احمد ہولے ہولے کراہنے لگا۔ بشیر ذکر کیا کرتا تھا، ادھر وہاڑی کی طرف اس کے رشتہ داروں کو زمین الاٹ ہوئی تھی، ان کا بھٹا خشت ہے۔ وہاڑی کے اندر؟ اعجاز نے پوچھا۔ کسی چک میں، مجھے علم نہیں۔ اعجاز بے خیالی سے جنرل وارڈ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بستروں پر مریضوں کی ٹانگوں، بازوؤں اور گردنوں کے گرد پلستر ہی پلستر لگے تھے۔ مریضوں کے آس پاس ان کے عزیز رشتہ داروں کے جمگٹے تھے۔ زخمیوں کی تعداد اتنی تھی کہ وارڈ سے باہر ابلے پڑے تھے۔ چاروں اطراف کے برآمدوں میں لوگ اپنے اپنے مریضوں کو اپنی چارپائیوں پر اور کچھ زمین پر ہی لٹائے پاس بیٹھے پنکھے جھل رہے تھے۔ کپاس کا علاقہ ہے، علی احمد نے کہا۔ کیا؟ وہاڑی بورے والا، وہ بولا۔ سارا پھٹی کا علاقہ ہے۔ ہاں۔ اعجاز آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ جب پھٹی کھلتی ہے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کھیتوں میں اولے اٹکے ہوں۔ اعجاز اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سرسری رخصت لی اور سائیکل پر سوار ہو کر چل پڑا۔ بڑی سڑک پر سائیکل چلاتا ہوا اعجاز بے خیالی میں شجاع آباد کا راستہ کاٹ کر گزر گیا۔ اس کے جسم میں اتنی قوت تھی کہ کوسوں کوس پیڈل مارتا ہوا اڑتا چلا جا رہا تھا۔
گویا کسی مقابلے کی دوڑ میں شریک ہو۔ جب کئی میل پر جا کر رکا تو سر سے پیر تک پسینے میں نہایا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ایسے شہر کا نقشہ جمع تھا جسے اس نے دیکھ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ وہاڑی کبھی نہ گیا تھا۔ دھوپ کی تیزی سے اس کا چہرہ جل رہا تھا اور سینے کے اندر دم ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے سائیکل ایک ٹالی کے سائے میں کھڑی کر دی۔ سڑک کے دونوں جانب کھیت تھے اور دور ایک گاؤں کی مٹیالی دیواریں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ اعجاز درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ کھلی فضا اور کڑکتی دھوپوں کی مخلوق تھا، مگر اس وقت اس کے اعضاء میں ناتوانی یوں در آئی تھی جیسے ان کے اندر کوئی شے رئیسہ تلف ہو چکی ہو۔ اب دھوپ اس کی آنکھوں میں ٹیس پیدا کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنا سر درخت کے تنے سے ٹیک کر آنکھیں بند کر لی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے عقب میں پردیس کے نام اور مقام تحلیل ہونے لگے۔ اس کا دل ٹھہرنے لگا۔ ایک انجانی سڑک پر سائیکل کی دیوانی دوڑ گویا اپنے جذبوں پہ اس کی آخری یورش تھی۔ سایہ دار درخت تلے بیٹھے بیٹھے بند آنکھوں کے اندر ہی اندر اعجاز کے دل سے ایک زمانہ گزر گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سورج سر سے ڈھلنے لگا تھا۔ وہ سہارا لے کر اٹھا اور تھکے ہوئے پیروں سے سائیکل کا پیڈل گھماتا ہوا واپسی کے رستے پر ہو لیا۔